ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا یہ تابعین والا جن علماء نے لکھا ہے, کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ بس تھے ہی تابعین, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد کچھ وہ مجھے دلائل دیے گئے جی کہ خلافت و ملکیت میں وہ کہا جی کہ مولا علی جو ہے نا انہوں نے گورنر بنایا تھا, تو یہ وہ بھائی خلافت و ملکیت کا جواب دے میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں مجھے وہ دلیل پیش کریں. اکینے جی وہ دلیل لے کے آئے ہیں کس سے؟ وہ دلیل لے کے آئے ہیں جی الاستیاب سے. الاستیاب میں روایت ہے قال اصدق حدثنا محمد بن ابی طلحہ قال حدثنا کنانہ مولا صفیہ بنت حی بن اختل. وہ روایت کرتا ہے محمد بن طلحہ کنانہ مولا جو ہے نا جو غلام تھا صفیہ کا, اس سے روایت کرتا ہے اس الغابہ میں. اور بھائی یہی روایت پیش کرتے ہیں جی کہ میں ایک منٹ یہ کاوش, یہ ہے میرے سامنے کامل فی ضعفاء الرجال علامہ جرجانی کی. وہ کہتے ہیں یہ طلحہ جو ہے نا طلحہ یہ محمد بن طلحہ بن مصرف ہمدانی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا کہ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ طلحہ ابن مصرف ضعیف ہے, اور پھر مزید ان کے وہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. میں بس کہتا ہوں کہ وہ اس کا حدیث جو ہے نا وہ اس سے بچو, علماء نے کہا اور وغیرہ وغیرہ. میں تھوڑی اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. یہ کہا جی کہ سلمان اور ابو داؤد اور سب نے کہا, ابو کامل نے کہا, یہ معین سے بھی ثابت ہے کہ لیس ہم فی بشیء, اس کی روایتیں کچھ بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور جگہ پہ کامل مظفر بن مدرک کا بیان ہے رجلا صالحا, بندہ صالح تھا, وقل یشبہ واظنہ, اس کی روایتوں میں ظن اور شبہ بہت ہے, اس کی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. انہوں نے کئی روایتیں لکھی ہیں کہ ایک راوی جو ہمیں مسند وہ بیان کرتا ہے اور یہ طلحہ والی بار روایت کچھ اور ہوتی ہے. پھر کہا کہ یحییٰ ابن معین کا ایک روایت لے کے آیا کہ فلاں شخص نے کہا کہ وہ صالح ہیں. پھر کہتے قال نسائی محمد بن طلحہ بن مصرف کوفی لیس بقوی, یہ کبھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کافی سارے علماء نے قول جمع کیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں ایک ہی جگہ پہ تھوڑا اس کو میں جمع کر کے پیش کر دوں. میں کچھ کتابوں کے حوالے جات دے دیتا ہوں. الکاشف فی معرفۃ لہ, اس کتاب کے اندر امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تہذیب الکمال میں ہے کہ یہ کان یخطئ, خطا کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ تقریب و تہذیب میں ہے کہ صدوق لہ, کچھ لوگوں نے کہا صدوق کیسے کہا ہے, ساتھ کہا کہ الاوہام انکرہ سماع من ابیہ لصغیرہ, اپنے باپ سے جو ہے نا غریب روایتیں بیان کرنے میں مشہور ہے اور اوہام کا شکار ہونے والا شخص ہے. اور پھر آگے ہی بات تہذیب و تہذیب کے ایک اور مقابلہ لیس بالقوی, یہ نسائی کے قول آ گیا, اور مزید کامل فی الضعفاء کے اندر بھی ہے کہ لیس بقوی, یہ کبھی نہیں ہے. سمجھ آگے نہیں آ گئی ہے. تو اس روایت میں ظن ہے. اگر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ روایت حسن ہے, ٹھیک ہے مان لیا, اور بھئی حسن روایت کی بنیاد پر آپ حکم نہیں لگا سکتے, حکم تکفیر اور تضییق کا حکم نہیں لگا سکتے. اب کس نے کہہ دیا یہ بات؟ میرے سامنے وہ عالم اٹھا کے لے کے آؤ نا, میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, مجھے بتاؤ وہ کون شخص جو یہ کہتا ہے جی. اور پھر مشکل رہتا ہے جناب کہ کشف المشکل فی حدیث الصحیحین امام ابن جوزی کی کتاب سے, اس میں روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں اختلاف ہے, لیکن یہ روایت کیا ہے یعقوب بن سفیان صفوی نے تاریخ میں, حالانکہ سفیان صفوی کی تاریخ میں یہ روایت کہیں ہے ہی نہیں. پہلے تو اس روایت دکھاؤ جہاں سے امام جوزی لے رہے ہیں, تو روایت جہاں سے آئی ہے وہ پہلے اس کو دکھاؤ بھائی, کہ معاویہ ابن حدیج کو قتل کیا ہے. تو اس میں کوئی یہاں پہ یعنی یہاں پہ ایک روایت شہاب زہری سے ہے اور ایک روایت یہ صفوی اپنی کتاب تاریخ میں لکھتا ہے, تو تاریخ میں اس کی روایت ہی نہیں ہے, تو یہ روایت کی سند ہی صحیح نہیں ہے, تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. مطالب العالیہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابن حجر سے, وہ کہتے ہیں قال اسحاق, اسحاق نے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ اسحاق نے. اب اسحاق کون سا ہے؟ یہ امام جو ابو عامر العقدی ہیں ان کے کئی شاگرد ہیں, جن میں اسحاق ابن راوے ہے, اسحاق ابن ابراہیم ہے, اسحاق ابن وہب ہے, اسحاق ابن منصور ہے. کون سے اسحاق سے بیان کیا اس کی تصریح نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ راوے ہے, جیسے کہ اس میں تاریخ ابن سکر میں ہے, تو انہوں نے بیان کیا ابو العامر العقدی سے کہ وہ جو ہے نا محمد بکر کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا, وہ قتل عثمان میں شامل تھا وغیرہ وغیرہ. آیت ہے یہ مطالب والی, اس میں
اور بھی کئی راوی ہیں جو میں نے پہلے پیش کی کہ مطالب العالیہ کی جو روایت ہے، یہ مطالب العالیہ والی جو روایت ہے اس کی سند یہ ہے کہ اسحاق راوی بیان کرتا ہے ابو العامر العقدی سے، پھر وہ بیان کرتا ہے محمد یعنی ابن طلحہ المصرف سے، اور طلحہ المصرف کا میں نے بتا دیا کہ وہ ضعیف راوی ہے۔ تو اب مطالب العالیہ اور استیاب ابن عبد البر کی جو کتاب ہے وہ روایت ضعیف ہے، اس میں یہ جو شخص ہے طلحہ ابن مصرف یہ جو ہے نا اس کے اوپر جرح ہے۔ اور آپ قانون جانتے ہیں کہ جب جرح اور تعدیل جمع ہو جائے، قانون یہ ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا، تعدیل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ بات سمجھتے ہیں نا؟ اگر ایک راوی کے بارے میں 10 قول ہوں، 5 نے کہا کہ سکہ ہے، 5 نے کہا کہ یہ منکر حدیث یا ضعیف ہے، جرح کی ہے، تو جو جرح ہے اس کو پہلے لیا جائے گا، جو اس کی جو باقی قول سکہ والے قول ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ قانون ہے، یہ پیٹ رول ہے علوم حدیث میں آگے چل کے اس کی بھی بات کر دوں گا۔ تو پھر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب والا قتل کرنے والی، محمد بن ابی بکر قتل ہونے والی اور عثمان غنی قتل میں شریک ہونے والی، یہ تاریخ تبری سے، وہ ابن ابی مخنف جو شیعہ راوی ہے، اس نے قتل حسین پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، شیعہ کے ہاں مقتل ابی مخنف بہت مشہور ہے، تو شیعہ کا راوی تھا، تبری نے اس سے روایتیں لی ہیں، اس کی جو تبری کی روایتیں ہیں وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جائیں اپنے ساتھ، وہ کسی کی کافر یا مسلمان ہونے یا حلال و حرام کے اوپر وہ دلیلیں نہیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام جوزی سے، تو اس میں یہ تھا کہ جناب اللہ کہ وہ یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، وہ ابن معاویہ بن حدیج نے قتل کیا محمد بن بکر کو، اور ایک اس میں ڈال کے اس کو آگ میں جلایا، وہ گدے کی کھال میں ڈال کے آگ میں جلایا، یا ایک روایت میں ہے کہ گدھا ایک پڑا ہوا تھا، محمد بن بکر اس میں گھس گئے چھپنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے بیت سے آگ لگا دی۔ ابراہیم بن دزیل وہ روایت کرتے ہیں کتاب الصفین میں انزوری سے کہ جو علی نے محمد بن بکر کو مصر کا گورنر بنایا، تو پھر اس معاملے میں وہ ساری انہوں نے کیا کہ وہ پھر قتل کیا عمر بن ابیاس نے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں عمر بن عاص نے، دوسری روایت کہہ رہی ہے معاویہ بن حدیج نے، ایک میں معاویہ بن سفیان کا نام آ رہا ہے، ایک میں ایک اور شخص کا انصاری کا نام آ رہا ہے۔ خیر بہرحال ہم اس موضوع کو آگے مزید دیکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے علی اکثر العلماء یہ جمع کیا گیا ایک ہے میرے سامنے، یہ اس میں وہ باب و ذکر و قتل عثمان، اس کو کہتے ہیں کہ ان قاتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی اسناد صحیح سلیم من عدل انہ رجل الاسود من اہل مصر، کہ قتل کرنے والا عثمان کو ایک کالا تھا، کالا سمجھتے ہیں نا، جن کے جوٹے کھا کر کے ہمارے مولوی گندے ہو رہے ہیں، وہ کال ہوگی نسل جو ہے، وہ کالا تھا جس کی حرام کی اولاد آج صحابہ کرام پہ بھوگتی ہے، وہ کالا اہل مصر سے تھا، اس نے قتل کیا۔ یہ تسلیم اسناد صحیح تسلیم من عدل، اس ثابت ہے کہ علم کے علماء نے یہ ثابت کیا کہ وہ کوئی کالا تھا، وہ رجل الاسود تھا، کالا تھا وہ، اور دیگر روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور وذکر کلام محب الدین اخطب ان يحتمل ان يكون عبد الله بن صباح هو انه صفات التي بردت عبد الله بن صباح مشابه وقريه في صفات هذا رجل الاسود، وہ رجل اسود جو تھا وہ عبداللہ ابن صباح جو آپ لوگوں کا پردادا تھا نا شیعہ کا اور رافضیوں کا، وہ نیم رافضیوں کا جو پردادوں کا پردادا تھا عبداللہ ابن صباح، اس کا کوئی ناجائز تھا۔ اور الشیخ الروایت التي تقول بان ابن ابی بکر صدیق دخل علیہا وما قیم، وہ روایتیں جس میں محمد بن ابی بکر کی ذکر ہے کہ انہوں نے داخل ہوئی ہیں اور قتل کیا عثمان غنی کو، یا قتل کرنے والوں کو ساتھ دیا، یہ داڑھی سے پکڑا، وہ تمام روایتیں میں آگے ان کو بحث کرنے والا ہوں، وہ روایتیں عثمان غنی لم یصح منها الا انه دخل علیہ فعزت العثمان، کہ وہ جتنی بھی روایتیں ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ابھی یہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے اہل سنت کا عقیدہ یہاں پہ جمع ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ محمد بن بکر کا وہ روایات جن کی بنیاد پہ طعن کیا جا رہا ہے وہ کون سی روایات ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔